بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم بدان کی مرکب غیر مفید آناس کی چون قائل برآن سکوت کند سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود۔ فرماتے ہیں کہ اس فصل میں سب سے پہلے مصنف کہتا ہے بدان کی جان لو اے طالب علم، مرکب کی دو قسمیں تھی، ان میں سے مرکب مفید آپ کو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا، آپ کو پتہ چلا۔ اب بات کر رہے ہیں مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہیں کہ آناس کی چون قائل برآں سکوت کند، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سامع را خبر ہے، سامع کو کسی خبر یا طلب حاصل نہ شود، سامع کو کسی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو جائے تو اس سے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ وہاں برس قسماس مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ اول مرکب اضافی، ان میں سے پہلا مرکب اضافی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں مرکب اضافی کی چون جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ جزء اول را مضاف کو ہے، اس کے پہلے جز یعنی غلام کو مضاف کہتے ہیں۔ و جزء دوم را یعنی زید کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کو جر دیا جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جاءنی غلام زید، یہاں مضاف مرفوع ہے، رأیت غلام زید، اس مثال میں غلامہ منصوب ہے۔ مررت بغلام زید، اس مثال میں مضاف مجرور ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مضاف یعنی عامل کے حساب سے مضاف پہ تبدیلی آ جائے گی، یعنی کبھی مرفوع تو کبھی منصوب تو کبھی مجرور۔ اب فرماتے ہیں وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوم مرکب بنائی، مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بنائی ہے۔ وہ آناس، اور وہ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسم را یک کردہ باشند، یک کردہ باشند۔ وہ مرکب بنائی یہ وہ مرکب ہے کہ جس دو اسم را یک کردہ باشد، جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، و اسم دوم متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم نے اپنے اندر کسی حرف کو لیا ہو، کسی حرف کے معنی کو لے لیں، تو اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ چون جیسے احد عشرہ، یہ احد عشرہ یہ مرکب بنائی کی مثال ہے، چونکہ احد ایک کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں، ان دونوں کو جوڑ کر 11 بنا لیے ہیں۔ اچھا، اسی طرح 11 سے لے کے کیا کہتے ہیں 19 تک کے عدد مرکب بنائی ہے، سوائے 12 کے پہلے جز کے، وہ مبنی نہیں ہے، مرکب ہے لیکن مبنی نہیں ہے، اس کا پہلا جز معرب ہے، دوسرا جز مبنی ہے۔ کی در اصل احد و عشر، اصل میں احد عشرہ کی اصل احد و عشر ہے،
اور تسعۃ عشرہ کی اصل تسعۃ و عشرہ بدعاس، ان کی اصلیں اس طرح ہیں۔ واو را حذف کر دے، اس مرکب بنائی سے واو کو حذف کر دیا۔ ہر دو اسم را یک کردن، دونوں اسم کو ایک کر دیے، و ہر دو جزو مبنی باشد، اور مرکب بنائی کے دونوں جز احد بھی اور عشر بھی، تسعہ بھی اور عشر بھی، دونوں مبنی ہیں بر فتح فتحے پر۔ الا اثنا عشرہ، مگر یہ ہے کہ اثنا عشرہ کی جزء اول معرب پاس، جس کا پہلا جز معرب ہے اور دوسرا جز مبنی علی الفتح ہے۔ انشاءاللہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اثنا اس لیے معرب ہے چونکہ یہ تثنیہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اضافت کے وقت نون گر جاتا ہے، یہاں بھی اضافت کے وقت نون گر گئی ہے۔ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم، سوم مرکب من صرف، تیسرے نمبر پہ مرکب من صرف ہے۔ و او آنا است، اور مرکب من صرف وہ مرکب ہے کہ دو اسم را یک کردہ باشند، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، و اسم دوم متضمن حرف نباشد، اور مرکب کے دوسرے جز نے کسی حرف کو اپنے ضمن میں نہ لیا ہو، چون جیسے بعل بکا و حضر موت۔ بعلہ ایک بت کا نام ہے، بکا اس کے بادشاہ کا نام تھا، تو ان دونوں چیزوں کو ایک کر کے اسی شہر کا نام رکھا۔ بعلہ مبنی علی الفتح ہوگا، بکا عامل کے حساب سے غیر منصرف والا اعراب لے گا، یعنی غیر منصرف کا اعراب لے گا کا مطلب یہ ہے حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، نصبی میں فتح اور جری میں بھی فتح آئے گا۔ جیسے جانی بعل بکو، رأیت بعل بکا، مررت ببعل بکا۔ حضرہ، یہ حضرہ کہتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں شہر کا نام، اچھا، اور ایک قبیلے کا نام، موت ایک قبیلے کا نام، ان دونوں کو ایک کر کے حضرموت بنایا۔ اس کا پہلا جز یعنی حضرہ مبنی علی الفتح ہوگا، موتو کے اوپر غیر منصرف والا اعراب آئے گا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں اور جری میں کسرہ، یعنی غیر منصرف والا اعراب آئے گا کہ جزء اول مبنی باشد بر فتح۔ ان دونوں میں بعل بکا اور حضرموت میں مرکب کا پہلا جز کو مبنی کیا گیا ہے، یہ مبنی ہوگا فتح پر، بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء کے مذہب کی بنا پر۔ و جزء دوم معرب، اور دوسرا جز یعنی بکا اور موتو، یہ دونوں جز کیا ہے؟ معرب ہے، لیکن اعراب غیر منصرف والا آئے گا۔ بدان کی جان لو، مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، چون جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ ایک مستقل کلام ہے، مرکب مفید ہے، لیکن اس مرکب مفید میں مرکب غیر مفید یعنی مرکب اضافی مرکب مفید کا جز بنا ہے، وہ کیا ہے؟ غلام زید۔ یہ غلام زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے۔ چلو یہ تو مرکب اضافی کی بات آ گئی، یعنی مرکب اضافی جزو جملہ ہوتا ہے، جملے کا جز ہوتا ہے، اس کی مثال۔ اب مرکب بنائی کے جز جملہ ہونے کی مثال، جیسے عندی احد عشر درہما، یہاں عندی ظرف ہے، مضاف مضاف الیہ، پھر یہ خبر مقدم ہوگا، احد عشر درہما یہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ تو ہماری بحث احد عشر
درہمن میں ہے، احد عشرہ مبہم ممیز، درہمن تمیز، تمیز ممیز مل کر مبتدا مؤخر ہے۔ تو اب دیکھو جملہ بنتا ہے مبتدا خبر سے، فعل فاعل سے۔ تو یہ احد عشرہ درہمن کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا۔ تو جملے کا ایک جز بنا نا، لیکن ہے یہ مرکب بنائی۔ اسی طرح آگے چلیں، وجاء بعلبک، یہاں جو ہے بعلبک فاعل ہے اور جملہ بنتا ہے کس سے؟ فعل اور فاعل سے۔ تو یہاں بکو، بعلبک یہ مرکب معنی صرف ہے اور یہ یہاں جز جملہ واقع ہو گیا ہے۔ ایک جز تو جاء فعل ہے، دوسرا جز بعلبک ہے چونکہ اس کا فاعل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ انشاءاللہ پھر آپ اس کو لکھیں گے، مشق کریں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ وضاحت کروں، اتنا ہی کافی ہے۔